تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ نے اس بات کی وضاحت سنی کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں آخرت میں ایمان لاتے ہیں، پھر ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے، ان سے دوستی نہیں کریں گے، ان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ وہاں بیٹھیں گے، ان سے دوستی کریں گے تو آپ بھی بگڑ جائیں گے۔ زیادہ امکانات یہ ہیں بگڑنے کے، سنورنے کے کم ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے نا کہ وہی مثال دے کے سمجھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو لہذا اگر ہم ایک خاندان بن کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں دنیاوی خاندان جو چل رہے ہیں آج کل، اس میں کس قسم کے حالات ہیں، کس وجہ سے وہ ایک یکجا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک انسان، ایک مرد، ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعل لکم شعوبا وقبائل، اور پھر تمہارے ہم نے شعبے اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اصل نقطہ کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت سے ہماری پیدائش ہے۔ تمام لوگوں کے حسب نسب جا کے وہاں مل جاتے ہیں جہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ یعنی آدم علیہ السلام اور ماں حوا، مرد جو ہیں آدم علیہ السلام ہیں، اور ہماری جو ماں ہیں ماں حوا ہیں، ان دونوں کی تمام اولاد دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ شعبے بنائے ہیں اللہ نے، کہا قبیلے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، خاندان بنائے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس پہ فخر کرنا نہیں ہے، محض جان پہچان کے لیے، آپس میں تعارف کے لیے اس کو بنایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ویسے تو اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا آدمی وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے کہ کون آدمی کہاں تک جا رہا ہے، اس کی کتنی پرہیزگاری ہے، عمل کیسے کر رہا ہے، اس کو سب خبر ہے، اس سے کوئی بات چھوٹتی نہیں ہے۔ اس آیت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ تم ایک مرد اور ایک عورت کی پیدائش ہو، پھر اللہ نے تم تمام کو پھیلا دیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں ہے، انصابکم ھذہ لیس بمثبۃ علی احد، تمہاری جو حسب نسب جو ہیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کی بنیاد پہ کسی کو برا بھلا کہو۔ تفا بالصاع بالصاع، تم ایک صاع کو دوسرے صاع سے بھرتے ہو، ایک صاع بھر کے دیتے ہیں ہم 1 کلو کا، جو دوسرا صاع دیں گے وہ بھی بھر کے دیں گے آپ۔ جب تمام صاع کو بھر کے دے رہے ہیں وہاں یہ آپ انصاف برتتے ہیں، وہاں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کو کم مت دینا۔ تو یہاں بھی تمہیں دیکھنا چاہیے کہ جب کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، لیس لأحد علی احد فضل، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، الا بالدین، سوائے اسی کہ دیندار آدمی ہو یا تقوی شعار ہو۔ 2 چیزیں جو ہے ممتاز کرتی ہیں، 2 چیزیں آدمی کو اوپر لے جاتی ہیں، اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو دیندار ہے، جو صحیح دین میں چل رہا ہے اور صحیح دین کو اپنائے ہوئے ہے، اس کی خاطر جو کچھ بھی اس پہ گزرتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے۔ یہ ماحول ایسا چل رہا ہے۔
دوسرا پرہیزگاری. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفا بالرجل، آدمی کے برا ہونے کی اتنا کافی ہے، بذیًا فاحشًا بخیلاً، آدمی کے برا ہونے کی کیا کافی ہے کہ وہ غلط بیانی کرتا ہو، فحش بکتا ہو، بخل کرتا ہو، یہ تمام گالی گلوچ کرتا ہے وہ آدمی، اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. وہ قریشی ہو یا سید ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسے حرکتیں کرتا ہے تو وہ نسب حسب اس کو بچا نہیں سکتا. حسب نسب نہیں بچا سکتا اس کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں بار بار سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جنگ جو ہوئی ہے وہ ایک خاندان کے بیچ میں ہوئی ہے. جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا وہ ایمان لے آئے، انکار کر دیا وہ کافر رہے. اسی بنیاد پر جنگ جو ہے وہ لڑی گئی. جو پہلے 70 قیدی ہمارے پاس آئے، صحیح مسلم میں ہے، عقیل جو ابھی مسلم نہیں ہوئے تھے، علی کے بھائی ہیں، عباس بن عبد المطلب جو آپ کے سگے چچا ہیں، وہ بھی قیدی میں موجود ہیں. آپ کا اندازہ ہو گیا نا، نبی نہ ماننے کے سبب، نبی نہ ماننے کے پاداش میں وہ قید میں آئے، جنگ ہاری، جنگ بدر، اور قید میں گئے. تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم جماعت المسلمین آنے کے بعد بھی ہمارے جو پینگے ہیں، ہماری جو محبتیں، وہ خاندان جس کو آپ کبھی چھوڑ کر آئے تھے، کبھی آپ نے ان کو غلط قرار دیا تھا، آپ پھر وہیں سے جا رہے ہیں، آپ پھر وہیں دوڑ کے جا رہے ہیں. یہ کیا وجہ؟ اس کا مطلب ایمان میں خرابی ہے. اگر آپ نے صحیح ایمان لے کے بیٹھ گئے آپ، پھر آپ کو کوئی چھیڑے تو آپ ہل نہیں سکتے. نہیں، ایمان میں جب آپ خرابی پیدا خود چاہیں گے، کیا ادھر ایسے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے، کیا کیا جائے، کیا کروں، کیا کرے گا بھائی، بیٹھا رہے. جب تو حق کے لیے آیا ہے تو سمجھتا ہے جماعت میں حق ہے، دین پہ چل رہی ہے، قرآن حدیث کو اپنائے ہوئے ہے، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ تم ادھر دیکھ کے کرو گے کیا؟ یہاں دیکھ کے تمہیں ملے گا کیا؟ کسی میں بھی مشتمل، کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی جہاں کے باہر جا کر، ہمیں صرف پہنچانا ہے، عمل کرنا ہے، ختم معاملہ. تو آپ کو پھر سوچنا چاہیے، جب آپ جماعت المسلمین میں آتے ہیں، امیر کی بیعت کرتے ہیں، تم تمام خاندانوں کو خیر بات کہہ کے آتے ہیں آپ. ہاں، اگر وہاں جائیں تو اس لیے جائیے کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہو ماشاءاللہ کہ دیکھے آشیش کر جائیں، بھائی اچھی بھائی ماشاءاللہ آپ کے پٹھے بال، بیچ میں مانگ ہے، داڑھی پوری ہے، نشان ہے، اور یہ سب چیزیں، لباس آپ کا بہترین جو تقوی کے مطابق ہے، یہ چیز تو ان کو متاثر کرے گی اگر آپ واقعی جماعت کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں اور اپنی بھلائی بھی چاہتے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی تبلیغ کر لیں، دل میں تو تمہارا ہنسی اڑانی ہے، ان کو دل میں تو آپ کی ہنسی اڑائیں گے. دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، دیکھو اس کی حالت دیکھو کیسی ہے. مطلب کیا کہ آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، معاملات، پیسے ادھار لے کے واپس نہیں کرتے، قرض لیا ہے لکھتے نہیں ہیں. یہ سب کیا؟ یہ محبت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. محبت کو ختم کرنے کی چیز کیا ہے کہ آپ کسی سے ادھار لے کے بھاگ جاتے ہیں. آپ رہے تو بات یہ کہ آپ جماعت میں رہتے تھے، آپ جماعت چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کو حل نہیں نکالا آپ نے. بھائی ایسے ملتے ہیں، امیر سے ملتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، جماعت اتنی کمزور بھی نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا قرض جو ہے وہ آپ کی طرف سے ادا نہ کیا جائے، جبکہ کتنے قرض ادا کر چکے ہیں ہم لوگ. پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار لیتے ہیں قرض. پہلی مرتبہ قرض لے لیا، چلو کوئی بات نہیں ہے، اتار دیا، پھر لے لیا، پھر اس سے لے لیا، پھر اس سے لے لیا. یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں قرض سے پناہ مانگتے تھے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھتے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ ایسا عمل ہے کہ اس میں آدمی پھنس جاتا ہے، مطلب وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، ادا نہیں کر پاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، 100 باتیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ قرض بچانے کے لیے کچھ تو کچھ بول دیتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہمیں مغرب میں قرض سے بوجھ سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچانا. اللہ کے نبی صاحب پناہ مانگتے تھے، ہمیں پناہ مانگتے ہیں. تو ہمیں ہی چاہیے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے
اس کو لمبا نہ کریں، اس کو بگاڑے نہیں آپ اس بات کو، بلکہ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں جس میں آپ کی جماعت نہ جائے. بھائی انسان قرض دیتا تو پھنس جاتا ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، مگر قرض دے رہے آپ لاکھوں کے حساب سے، یہ سمجھ سے بات ہے. آپ کا قرض ہوا 10-20 ہزار، 5-6 ہزار آپ کام کرتے ہیں، کبھی نہیں آپ کے پاس شاید موقع لگا، ایسا ہو جاتا کبھی، تو وہ تو جماعت اس قابل ہے کہ آپ کے وہ پیسے ادا کر دے گی. لیکن اتنے بڑے بڑے قرض لے کے آئیں گے پھر کیسے ہوگا؟ پھر نہیں ہو سکتا، پھر آپ کو خود ہی اتارنا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی آپ کرنی پڑے گی آپ کو. تو بتا یہ رہا ہوں میں آپ کو صرف یہ کہ خاندان کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو دنیاوی خاندان ہیں، وہاں بھی پنچ ہوتے ہیں، ان کی اپنی بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہاں بھی بات چلتی ہے. یہ بھی جو ایک دینی جماعت ہے، یہاں زیادہ دشواری ہے، یہاں شیطان زیادہ آپ کو پزل کر دیتا ہے، آپ کو بہکا دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے آپ جہاں صحیح راستے پر آئیں اور راستے بھٹک جائیں. یہ شیطان کا کام ہے. مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو شریعت کے پابند میں بتایا تھا اللہ بدین و تقوی، جو لوگ دیندار ہیں اور تقوی شعار ہیں، ان پہ ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. وہ جماعت میں رہیں گے، یہیں مریں گے، یہیں جئیں گے، تقوی شعار رہیں گے، خواہ غربت ہو یا مالداری ہو. الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قاتل تحت راية أمية، جو آدمی اندھے جھنڈے کے اوپر لڑتا ہے. اندھا جھنڈا کون سا ہے؟ خاندانی جھنڈا لگا ہوا، خاندان کے لوگ کھڑے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے ان کا، وہ یہ دیکھے گا میرا خاندان کون سا ہے، وجہ ان سے مل جائے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ حق پر کون سا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سوال کیے ہیں، یغضب لعصبۃ، وہ غصے ہو رہا ہے عصبیت کی خاطر، یعنی کہ اور کے پاس وجہ نہیں ہے. یدعو الی عصبۃ، دعوت دے رہا ہے عصبیت کی طرف. ینصر عصبۃ، مدد کر رہا ہے اس عصبیت کی بنیاد پر. یعنی کہ غصے ہونا، دعوت دینا خاندان کی طرف صرف اس لیے ہے کہ یہ میرا اپنا خاندان ہے. پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت الفاظ استعمال کیے. جو آدمی اس حالت میں مر گیا، جو اپنے خاندان کے لیے غصہ ہو رہا ہے، اپنے خاندان کی دعوت دے رہا ہے، اپنے خاندان کی مدد کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہو، جب تو فرمایا آپ نے یہ مر گیا تو اس کی جہالت کی موت ہوگی. اور پھر روایت لیس من امتی، بلکہ میری امت سے ہی باہر ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں گے خاندانی جو عصبیت ہے، وہ خاندانی عصبیت دل میں اس طرح سے جاگزی بسی ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں آدمی. وہ باپ دادوں کو جو چلا رہا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ قرآن میں کھل کے دیکھیے، آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کیا کہیں گے، ہمارے باپ داد تو یہ کرتے ہیں، ہم تو ایسے کرتے رہیں گے. صاف جواب داری کس کو؟ نبی علیہ السلام کو. کسی عام مبلغ کی بات نہیں کر رہے ہیں.
کسی عام مبلغ کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام جو آتے رہے اس زمانے میں، جو اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ان کو یہ جواب ملتا رہا ہے ہمارے لوگ تو غلط تھے، ہم نہیں مانتے. جاؤ، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم کیا ہمیں تبلیغ کرو گے؟ تم تو ہمارے مقابلے میں خاندان کے لحاظ سے چھوٹے ہو، جسم کے لحاظ سے چھوٹے ہو، نہ تم مالدار ہو، نہ تمہارا کوئی شان شوقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تم کیسے نبی بن گئے؟ نبوت تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی. یہ جوابات قرآن مجید میں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں. اور اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو یہ آپ کو شکر نہیں کرتے اللہ کا؟ اس بھری دنیا میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، فرقے عروج پر ہیں، دندنا رہے ہیں. اس موقع پر آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، آپ کو سمجھایا کہ جو چیز صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے اس نے آپ کو مستفید کیا ہے. اگر سے آپ سمجھے نا، آپ سمجھے میرے بھائی. جماعت میں آتے ہو تو اس لیے آؤ کہ یہ جماعت حق ہے، کوئی بات نہیں. کہیں کسی سے زیادتی بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے، آپ بھی کسی میں زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے جماعت میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ جماعت سے باہر چلے جائیں چھوڑ کے آپ، یہ نہیں. اور خاص کر رشتوں کے معاملے میں نہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جو شادیاں سنت کے مطابق ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں ٹیپ ٹاپ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ سب ویسے جھانسے بازی ہے. سادگی میں جو مزہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، اس میں اس کے علاوہ کہیں آپ کو مزہ نہیں ملے گا. آپ کی شادی ہو رہی ہے، 10 آدمی بیٹھے ہوئے، مہر رکھا آپ نے 1000 روپے، نکاح پڑھایا آپ نے، آرام سے کھانا کھلایا، ولیمہ کیا آپ نے، 20 آدمی ہے، 25 آدمی ہے. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اوہ شادی ایسی ہو، اب جو ہے نا پلاؤ پک رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ شادی کا ماحول اس طرح خراب کرتے ہیں ہم لوگ. میں بھی شامل کر دیتا ہوں اپنے آپ کو. بھائی شادی ایک دینی عمل ہے میرے بھائی. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ تمہارا کھانا متقی کھائے. آپ کیسے کھلا رہے ہیں؟ آپ کیوں کھاتے جا کر وہاں پر؟ ہم بھی کہتے ہیں ان کی دعوت میں کیا کریں امیر صاحب، ان کو بلانا پڑتا ہے. بھائی جماعت میں برس تو ہو گئے تم آئے ہوئے، ابھی تمہاری حالت وہی ہے، کیوں جاتے ہو ان کو صاحب بولو کہ جب ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں درس کی تم کیوں نہیں آتے؟ ہم بلاتے ہیں اجتماع کی دعوت تم نہیں آتے، ہم کب کیوں آئے؟ ہم میں نہیں آتے. جائیے، ہماری اصل تعلق ہمارا جو تھا دنیا میں خاندان ختم ہو گیا. اب دینی لحاظ سے کریں ہم. آئیے درس سنیے، اپنی اصلاح کیجیے. آئیے اجتماع ہو رہا ہے، دیکھیے پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آ کے تعلیم حاصل کیجیے. وہاں تو ہم آتے نہیں ہیں، ہماری برائیاں کرتے پیٹ بیٹھ کے. لیکن آپ کے ماموں چچا دادا وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، وہاں ہم کہاں جا رہے ہیں دعوت وہاں پر. چلو چلے گئے آپ وہاں پر، وہاں جائیں گے جب ظاہر ہے کہ جب 100 آدمی میں 5 آدمی مسلمین ہوں گے، وہ انہیں میں شمار ہوں گے، ان کا شمار انہیں میں ہوگا. ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے. امیر جماعت المسلمین نے آپ کو حکم دیا کہ 100 آدمی اگر بلاتے ہیں تو 20 آدمی فرقے والے ہونے چاہیے، 80 آدمی ہمارے جماعت المسلمین کے ہونے چاہیے. تو ہمارا ایک بہت برقرار رہے گا دینی. سر ڈھکا ہوا ہے، لباس صحیح ہے، رکھاؤ سنت کے مطابق ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ بھی کریں گے نا، میں تھوڑی کروں گا. میں تو آپ کے دل کی بتاؤں، آپ دل کی بات حقیقت میں میرا شادی میں جانوں دل نہیں چاہتا. اسی وجہ سے میری روح ہوتی ہے کہاں آ گیا میں، مجھے وہ ماحول مجھے میسر نہیں ہوتا میں جو تقاضا کرتا ہے اسلام. ہم کیوں جماعت میں آئے؟ ہم نے فرقے کیوں چھوڑے تھے؟ آپ اپنے ماحول کو خود خراب کرتے ہیں. ارے بھائی ان کو ہاتھ جوڑ دو، ان کو الگ دعوت دے دو. کسی کی دعوت آپ نے کھائی ہے نا، ان کو الگ بلا لو گھر پہ، 10-20 آدمی الگ دعوت دے دو ان کو، وہ اچھا ہے. نہ کہ آپ ہماری دعوت کو خراب کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کوئی نیا آدمی آتا ہے یہ مسلمین ہے یا یہ فرقے والا آدمی ہے. تو جماعت مسلمین کو آپ لوگوں کی سنبھال کے رکھیں گے تو سب وہ سمجھے گی، اور آپ ہی بگڑ جائیں گے تو پھر کیا رہے گا؟ بتائیے اکیلا امیر کیا کر لے گا؟ انبیاء کو نہیں کچھ نہیں کر سکے؟ انبیاء کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا. نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا نام تو سنا ہو نا آپ نے، 950 برس تبلیغ کی انہوں نے. وما آمن معه الا قلیل. کتنے آدمی کا مان لائے جو کشتی میں آ گئے، جو کشتی میں آ گئے. یہ تبلیغ آپ کرتے رہیے. ان کی بیوی ایمان نہیں لائی. اب دیکھیے آپ، نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ نبی پہ ایمان لے کے نہیں آئی ہیں، وہ مخالفت کرتے رہی ہیں خفیہ طور پر ان سے بلی سے کافروں سے.
اب انبیاء کی تبلیغ بھی اگر اتنی مؤثر نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی ہے، تو ایسا ہوتا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے. لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ انتظامی امور میں آتے ہیں. جو امیر نے حکم دیا ہے تو یہی تو آپ کو حکم ماننا امیر کا. دین کے میں تو اللہ رسول کی بات چلتی ہے، دین میں تو اللہ رسول کی بات چلتی ہے. مینجمنٹ جو ہے انتظامیہ میں، اللہ نے حکم دیا کہ ان کا امیر کا کہنا مانو، یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے. جب امیر کو فیصلہ کر دے اس کی پیروی کو سوائے گناہ کا فیصلہ نہ ہو. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ تم سود کھا لو، اجازت ہے. رشوت کھا لو، ہاں اجازت ہے. نماز چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے. یہ ہیں فیصلے گناہ کے. اگر یہ فیصلے کرتا امیر تو بے شک اس کو اطاعت مت کرو، اس کو تم بھی کرو. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں غلط تعلیم دے رہے ہیں. ڈانٹے اس کو، امیر کو. دیکھا امیر تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے اور جماعت کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کو کچھ احکامات دے رہا ہے، تو آپ جب تعاون کریں گے تو جماعت اپنے اصول پہ کھڑی ہوگی. ورنہ پھر کیا ہوگا بتائیے آپ، کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا دھیان رکھیں. پھر دوبارہ اپنے آپ کو جھانکیں، پھر دوبارہ کتابوں کا مطالعہ کیجیے. ہم پڑھتے نہیں ہیں، سب کچھ پڑھیں گے لیکن اپنا نہیں پڑھیں گے. صبح اخبار پڑھ لیں گے لیکن کتابیں نہیں پڑھیں گے جماعت کی. یہ سب عادتیں ختم کر دیجیے آپ. اگر آپ چاہتے ہیں صحیح راستے پہ گامزن رہیں، شیطان کی چنگل میں نہ آئیں، تو یہ خطبات جو ہیں یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ رسول کی باتوں کے سے مزین ہوتے ہیں ہمارے خطبات جو ہیں. ذرا اس کو آپ حاصل کریں، اس کو اپنائیں. کتابیں پڑھنے میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ کم سے کم اپنے بنیادی پمفلیٹ دیکھیے، اس میں آپ کیا پڑھ کے آئے تھے؟ جب پڑھ کے آئے تھے بڑا جذبہ تھا، پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. دوبارہ پڑھ لو بھائی، دوبارہ جذبہ پیدا کر لو اپنے اندر. میں تو آپ کو اپنے لیے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو جماعت میں آئے ہیں تو آپ جو ہے مجسم تبلیغ ہوں، گوشت پر آواز ہوں. جب بھی اللہ رسول کی پیغام آئے تو آپ اس پہ لبیک کر رہے ہوں. پھر دیکھیں انشاءاللہ جماعت المسلمین بنیادی تعمیری بنیادوں پہ آگے بڑھے گی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ جانتے ہیں پھر لوگ تو بڑھ رہے ہیں لیکن پھر وہ جو ہے نا ڈورا جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جو اس میں جھولا رہتا ہے. ڈورا جتنا قریب ہوگا اتنا نہ رہتا ہے. اس کا دھیان رکھیں. اپنے آپ کو دوبارہ مطالعہ کریں. جو امیر نے احکامات دیے ہیں اس کو بجا لائیں. جماعت میں اسے رہیں گے یہ حق ہے. شادی ہوتی نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہے. نہیں وہ شادی اللہ نے کی نا، شادی اللہ نے کی. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، شادی کرنا نہ کرانا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو پھر کیا ہاتھ پہ ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا کسی سے بھی اللہ کی برتی کیا کریں. مگر ہم جماعت سے رہیں گے، جماعت سے ہمیں کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر جماعت کو حق مانتے ہوئے یہاں کی کوئی مشکلات آتی ہیں یا ہمیں اللہ آزماتا ہے شادی نہ کرا کے، اولاد نہ دے کر، لڑکے دے کر لڑکے نہ دے کر، لڑکے دے کے لڑکے نہ دے کر، یہ دونوں دے کر پھر آزمائے وہ اس کی مرضی ہے. وہ آپ کی آزمائش کرتا رہے گا تاکہ آپ مستعد رہیں اور جماعت کی تبلیغ کرتے رہیں، سو نہ جائیں آپ لوگ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين